زندہ شہید. کس کو دیا یاد ہے یا ڈھونڈنا پڑے گا. یہ محسن کا مجھ پہ آسان ہے کہ کچھ میرا حافظہ نا ابھی کچھ ہوا ہے. اور بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی تھا، ان کے لیے کہا تھا کہ وہ زندہ شہید ہے. میں نے کہا کہ عمران ریاض بھائی، میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو جو اصطلاح میرے ذہن میں سب سے پہلے اوت کر آتی ہے نا، وہ یہ کہ زندہ شہید ہے. اور جو آپ نے دیکھا وہ نو بڈی کین ایون امیجن اباؤٹ کہ وہ کیا ہے. آپ کو ویسے کافی اب سمجھ آ گئی ہو. اور آپ یقین کریں، I cried for you and I can imagine and I can feel کہ 140 days, more than 142 days. 142 days. تو اس کا سوچنا ہی بڑا کرنا ہے. 142 days. No one can imagine. ہمیں تو جس دن یہ عدالت امید دیتی تھی نا تو ہمیں بڑا حوصلہ ہوتا تھا. اور جس دن وہاں پہ میں بھابھی کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا ادھر کورٹ میں، ہم سارے ہی تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا جی سر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں. اور جب گورنمنٹ نے یہ بتایا جی کہ وہ مل گئے ہیں، تو جیسے بوجھ نہیں اترتا آدمی کے اوپر سے ایک دم بہت سارا، یار اب کہیں بھی ہوگا نا اب آ جائے یہ جان چھٹی کم سے کم. بڑی یار بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا. اور دس مین یہ رضی طاہر جو ہے، انہوں نے، ان لوگوں نے جو یہاں یہ دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے سب کو جوڑ کے رکھا. اسپیشلی رضی نے، یہ ہر ایک کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطے میں رہتے تھے. یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ غائب ہو گئے تھے نا اس وقت بھی کبھی ایک دم بہت بڑی خبر بھی آ جاتی تھی، تو اس دن بھی یہ یاد کرواتے تھے کہ کچھ بھی ہوئے ہم نے بھولنا نہیں، ہم نے ادھر فوکس ضرور رکھنا تھا، ایک مومنٹم جو بنا ہوا اس کو ٹوٹنے نہیں دینا. تو میں نے جن لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے اس سارے معاملے میں، ایک رضی کا، ایک ایمان کا، ایک حامد میر صاحب کا بھی. ان لوگوں نے بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے بہت زور لگا کے پوری کوشش کی. اور ہاں وہ شاید آپ کو وہ ملے یا نہیں ملے، مصطفیٰ نواز کھوکھر. یار وہ دیکھیں نا، اب ہم، آپ صحافی ہیں، آپ شاعر ہیں، میں جرنلسٹ ہوں، ارشد شریف جرنلسٹ تھے، لیکن میں نے انہیں دیکھا کہ وہ ہر جگہ پہ پہنچے. اور اس دن بلکہ میں نے ان کا کورٹ میں شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا شکریہ کس بات کا بھائی، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی بہت شکریہ. کھوکھر صاحب سے میرا ایک ذاتی تعلق بھی تھا. اچھا. اور بہت بہادر اور سین وائس. مجھے امید تھی کہ ذرا وہ آئیں گے. مجھے ایک دکھ بہت زیادہ ہے کہ آپ کی بار کوئی محسن اختر کیا نہیں. ہاں میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا جج صاحب کاش میری دفعہ بھی آپ جج ہوتے تو میں بھی جلدی آ جاتا. تو ہاں سب سے زیادہ جن کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا کرنا ہے. اور پورے پاکستان کے ججز کو چاہیے کہ آپ اگر لوگوں کو حق لے کر دینا چاہتے ہیں تو ایسے لے کر دیں جیسے محسن اختر کیانی صاحب لے کر دے رہے ہیں. یہ کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کر سکتے ہیں، باقی ججز بھی کر سکتے ہیں، اور سب کو کرنا چاہیے، اور یہ سب کی ڈیوٹی ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ سارے کریں گے بھی انشاءاللہ. ہاں یہ تھوڑی سی رات رہ گئی ہے باقی. انشاءاللہ اجالا اتنی تیزی سے آ رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ زومبی اس میں رہ نہیں پائے گا. یعنی ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو اجالے میں روشنی کو نہ دیکھے. سب کو اس کا حصہ بننا پڑے گا. ذرا کان لپیٹنے سے یہ طوفان تھوڑی تھم جائے گا. اور یہ میں آپ سے گزارش کروں عمران بھائی کہ میں، آپ کو پتہ ہے میں باغ سے ہوں، کشمیر سے ہوں. آئی نو. جو سینٹیمنٹ میں باغ میں دیکھ کر آیا، پورے کشمیر میں جو ایک سینٹیمنٹ ابھرا اس عرصے میں، وہ اتنا خوفناک اور خطرناک کہ ایک شعر میں نے کل پرسوں ٹویٹر پہ پوسٹ کیا تھا، بڑا مزے کا شعر ہے، جو شاید تشریف رضوی کا یا کس کا شعر ہے کہ آہستہ اس لرزتے ہوئے پل پہ رکھ قدم، آہستہ اس لرزتے ہوئے پل پہ رکھ قدم، صدیوں کا انہدام تیرے نام ہی نام. تو یہ پل اتنا خطرناک ہے کہ اگر آپ نے اس پر غلط یا ڈھیلا یا ہلکا یا ذرا سا آپ نے اس پر کوئی لرزتا ہوا اپنے ہاتھ پاؤں رکھ لیا نا اس پل کے اوپر، تو یہ جو انہدام صدیوں تک جائے گا، جو ڈسٹرکشن صدیوں کے لیے ہوگی، وہ کہ بھائی آپ کے نام پہ ہوگی. یہ جو بھی پاؤں رکھ رہا اس کو پھر بہت احتیاط سے رکھنا پڑے گا. آپ ابھی باغ سے ہو کے آئے نا، آپ کو تو بائی چانس پہنچایا گیا باغ تاکہ آپ سمجھیں کہ باغ میں کیا ہو رہا ہے.
میں ابھی مختلف صوبوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں, آج کل گھومتا ہی رہتا ہوں, تو میں نے لوگوں کے جو سینٹیمنٹ اس دفعہ دیکھے ہیں ابھی لوگوں کے ریاست کے بارے میں, ریاست کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. اور میری بات نہ مانیں, خود جا کے دیکھ لیں, جا کے عام آدمی سے مل کر پوچھ لیں کہ عام آدمی کہاں پہنچ گیا ہے. میں آپ کو ایک بہت بڑا سچ بولتا ہوں کہ ہم لوگ جب میڈیا والے کہیں جاتے تھے نا, آپ سارے بھی میڈیا والے ہیں بھائی, ہم جب کہیں بھی جاتے تھے تو سب سے پہلے لوگ ہمیں پوچھتے تھے کی بنے گا, اندر کی خبر بتائیں, ہمیں بتائیں کون کر رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اب وہ نہیں ہے, اب ہر بندہ روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, کہ مجھے پتا ہے یہ ہو رہا ہے, یہ ذمہ دار ہے اور اس لیے ہو رہا ہے. بالکل بالکل. یعنی وہ جو سوالات لوگوں کے دماغوں میں تھے, اب وہ کنفیوژن ختم, لوگوں نے اپنا دماغ بنا لیا ہے, وہ ایک خاص قسم کی سوچ کے پیچھے چل پڑے ہیں. اور ریاست کے لیے یہ الارمنگ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس لے دے کر نہ ہمارا تیل نکلتا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی بہت سارے ایسٹ ہیں. آپ 10 ارب ڈالر تک تو پہنچ نہیں پا رہے. آپ کا جس سے ہم دشمنی کرتے ہیں وہ 600 ارب ڈالر پہ ہے, جس کو ہم سے کاٹ کے علیحدہ کیا گیا وہ لگ بھگ 40 ارب ڈالر پہ ہے. تو آپ 10 ارب ڈالر پہ نہیں جا سکتے. افغانستان کا روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے 4 روپے کے برابر ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد لے دے کے باقی کیا بچتا ہے؟ گھر کے برتن بک رہے ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے جی ہمارا ایئرپورٹ بک رہا ہے, کبھی جہاز بک رہے ہیں, کبھی ہماری جو ہے وہ موٹر ویز بک رہی ہیں, کبھی ہماری کوئی اور چیز, کبھی ڈیم بک رہے ہیں. تو گھر کے برتن تو بک رہے ہیں. لے دے کر جو ایک چیز رہ گئی ہے نا, وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی ریاست کے ساتھ یا ملک کے ساتھ وابستگی, بالکل اس کو اسٹیک پہ نہ لگائے. یہ آخری چیز ہے جس کے ساتھ ہم سروائیو کر رہے ہیں. اور یہی آخری چیز اس مرتبہ یہ سارا گندا کھیل کھیل کے ہم نے داؤ پہ لگا دی. اور یہ داؤ کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے. اس کا ریزن یہ ہے, اس داؤ میں کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے, کیونکہ یہ نظریے کی بات ہے, لوگوں کی سوچ کی بات ہے. ایک نیریٹو ہے جو لوگ اب بائی کر چکے ہیں, اب اس کا کاؤنٹر نیریٹو اویلیبل ہی نہیں ہے. روزانہ ایک نئی ٹرائی کی جاتی ہے, ایک نیا بندہ لانچ ہوتا ہے, فلاپ ہو جاتا ہے. صبح لانچ کرتے ہیں 3 گھنٹے میں فلاپ ہو جاتا ہے. 6-7 بندے پیچھے 1 مہینے کے اندر لانچ ہوئے, وہ سارے کچھ آپ کی غیر موجودگی میں لانچ ہو گئے تھے, وہ سارے کے سارے فلاپ ہو گئے. ہوتا یہ ہے کہ جو مرضی ٹرائی کر لے, ریاست کو ریاست کے اندر رہنے والے شہریوں کی بات ماننی پڑے گی, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا ہے, آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے. آپ کہیں بھی جائیں گے پاکستان میں, اسلام آباد ہے, آپ کو ریاست کے شہریوں کی رائے کا احترام ریاست کو کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو آپ اپنی وہ والی چیز گوا رہے ہیں جس کے بیس پہ آپ پچھلے 70-75 سال سے ہم قائم ہیں. عمران بھائی, میں نے ایک بات کی آپ کی غیر موجودگی میں, میں نے کہا ایک صاحب مجھے کہنے لگے, سمجھانے لگے